نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا فخر المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ لی خمسۃ فی بہا حرب الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردات ندات دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین حقا کے بنا الہ الہ است حسین معزز محترم بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں عزیزوں
اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے، جس کی توفیق سے آج ہم یوم عاشور کی ان گھڑیوں میں بارگاہ حسینیت میں اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ حصول برکت کے لیے سورہ بقرہ سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سبب یہ ہے شہید کو رب القدس جو مقام عطا کرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب القدس شہید کو جو اپنا بے حجاب دیدار کرواتا ہے اور جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین اور صلحاء کی صف میں شہید کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، تمہیں اس کا کیا شعور؟ نعرہ تکبیر، تمہیں اس کا کیا شعور؟ سبب سادہ سا ہے، بحیثیت انسان ہماری سوچیں محدود، ہمارا علم محدود، ہمارے خیالات و تصورات، ہمارے تخیلات محدود، ان کی پرواز جتنی بھی بلندیوں پہ چلی جائے مگر انسان ہیں حدود میں رہیں گے، اور رب قدوس شہید کو جو مقام عطا کرتا ہے، جو مقام عطا کرتا ہے، جو مرتبہ عطا کرتا ہے، جو عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے، وہ ان محدود پیمانوں سے بڑا و بڑا ہے، ان محدود پیمانوں سے بہت اونچی ہے، بہت اونچی، اور کس قدر اونچی؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر مسلمانوں کے دل میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں کہ سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا،
اور اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ بخاری شریف کتاب الجہاد یہ حدیث پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے موت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں ٹھکانہ عطا کرتا ہے تو سوائے شہید کے جنت میں کوئی یہ آرزو نہیں کرے گا کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے پھر شہید کیا جائے۔ اور آقا نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ شہید اپنا مقام و مرتبہ دیکھ گا، شہید اپنا مقام و مرتبہ دیکھ گا، اس زندگی کو دیکھ لیتا ہے جو رب قدوس شہید کو جنت المعلا میں مقامات اور مرتبے عطا کرتا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہمیشہ رہی کہ آپ شہید کیے جائیں، آپ شہید کیے جائیں، مگر رب تعالیٰ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے رکھے گا، لوگوں سے آپ کو محفوظ فرمائے رکھے گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا نبی علیہ السلام کوئی دعا کرے، کسی امر کی خواہش کرے اور رب تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے، اور رب تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم سید الاولین والآخرین حضور ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، اور پھر اس میں یہ خواہش کہ میں شہید کیا جاؤں، اس کی تکمیل اور اس کا ظہور رب تعالیٰ نے آپ کے نواسوں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام ان کی ازواج مقدسہ سے کیا۔ یوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد شہادت اس کی تکمیل آپ کے دو نواسوں سے ہوئی، آپ کے دو نواسوں سے ہوئی۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری، دوسری ہے شہادت جہری۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے
آپ شہید ہوئے، شہادت صدیقی کا بعد امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سے تکمیل پذیر ہوا، اور شہادت جہری کا بعد حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت سے تکمیل پذیر ہوا۔ آقا علیہ السلام کے باب شہادت کا ظہور ان دونوں نواسوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے فرما دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت چونکہ ظاہر شہادت تھی، اعلان شہادت تھی، تو اس کو شہرت بھی وہ ملی کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں آپ کی شہادت کے بعد جس شہادت کا ذکر اس قدر اہتمام سے ہوتا ہے اور اتنی شدت سے ہوتا ہے، اور جس کی شہادت پر آنسو بہائے جاتے ہیں، کسی اور کی شہادت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا، اور یہ انفرادیت ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور سبب یہ ہے کہ رب قدوس نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کریا کریا کوچا کوچا گلی گلی ہوتا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا، آپ کے میلاد پاک کا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا، آپ کے اعمال حسنہ کا، الغرض ساری کی ساری ذات مقدسہ کا تذکرہ مختلف حوالوں سے، مختلف گوشوں سے جس طرح سارا سال ہوتا ہے، سارا سال ہوتا ہے، اور ہر آنے والی کڑی میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو فیضان ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ذکر کو رفعت تو دے رہے ہیں، مگر ہمارا وعدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سیرت طیبہ کے باب شہادت کو بھی رب قدوس نے وہی رفعت عطا کی، رفعت ذکر عطا کی، رفعت شان عطا کی۔ چنانچہ عرب ہو یا عجم، پورے عالم اسلام میں ہی نہیں، عالم یورپ میں بھی، عالم یورپ میں بھی، عالم مغرب میں بھی، صرف مسلم ممالک میں نہیں، غیر مسلم ممالک میں بھی، جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، ذکر شہادت امام حسین ہر جگہ کیا جاتا ہے، ان کی محبتوں کے خلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان جانتے ہیں حسنین کریمین کی محبت ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 20 مرتبہ یہ دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں دونوں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے
محبت فرما واحد نہیں یحبہما اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما تو ان سے بھی محبت فرما آپ اس وقت حسنین کریمین کی محبت میں بیٹھے ہیں تو یاد رکھ لیں آپ کا ذکر حسین کرنا آپ کا ذکر حسین سننا یہ رب تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ ہم اور آپ بھی ذکر حسین کی برکت سے اس کے محبوبوں میں جا کرتے ہیں اس کے محبوبوں میں شامل ہوتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی فلیحب ہذین جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے وہ ان دونوں سے محبت کرے پھر فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی اور جس سے پھر اللہ محبت کرتا ہے وہ اسے اپنی جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حسینیت پھر آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے ان سے بغض رکھا جس نے ان سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بغض رکھا اس سے ناراض اور جس سے پھر اللہ ناراض ہوا وہ اسے جہنم میں ڈالے وہ اسے جہنم میں ڈالے گویا جنت خیرات ہے محبت حسنین کریمین اور جہنم سزا ہے جس کے دل میں حسنین کریمین سے بغض ہوا جس کے دل میں حسنین کریمین کے لیے میل ہوا نجاست ہوئی جو حسنین کریمین کے قریب ہو گیا وہ جنت میں گیا اور جو ان سے دور ہو گیا وہ جہنم میں چلا وہ جہنم میں چلا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المومنین کا شانہ اقدس میں موجود ہے آپ کی گود میں امام حسین علیہ السلام اور آقا علیہ السلام ان سے پیار کر رہے ہیں ہے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں دیکھا آقا علیہ السلام اپنے ننھے شہزادے حسین سے پیار بھی کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے فاخبرنی ان امتی لا تقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم وآتانی بالتربۃ من تربۃ حمراء مشکوٰۃ شریف کے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میں نے پوچھا اس بیٹے کو کہا ہاں اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی آپ کی امت شہید کر دے گی اور اس نے مجھے اس سرزمین کی مٹی بھی لا کر دی اس سرزمین کی مٹی بھی لا کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت حاز تربت دمن فالمی ان ابنی حاذا قد قتل۔ ام سلمہ جس روز یہ مٹی خون میں بدل گئی تو جان لینا میرا یہ بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، میرا یہ بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال دیا، ایک شیشی میں ڈال دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم وتقول ان یوما تحب لینا تمن لا یوم عظیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر معمول ہو گیا کہ وہ روزانہ اس شیشی کو دیکھا کرتی، اس شیشی کو دیکھا کرتی اور ساتھ یہ فرماتی کہ جس روز یہ مٹی خون میں بدل گئی وہ بہت بڑا دن ہوگا، وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام بچے ہیں اور ان کی شہادت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں دے رہے ہیں۔ نہ صرف ان کی شہادت کی خبر بلکہ مقام شہادت کی خبر بھی آقا علیہ السلام نے ان کے بچپن میں دے دی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبرنی جبریل ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف وجعلنی هذه التربة فاخبرنی ان فیها مرجعۃ یا مدفن۔ فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور اس نے مجھے خبر دی کہ میرا یہ بیٹا حسین ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور اس نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا مدفن بھی وہیں ہوگا، اس کا مدفن بھی وہی ہوگا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مقتل کا مقام ارض کربلا بھی بیان فرما دیا، ارض کربلا بھی بیان فرما دیا۔ اور یہی نہیں، صحابہ کرام ان کے بچپن میں یہ جانتے تھے کہ حسین شہید کیے جائیں گے، سرزمین کربلا، سرزمین طف، سرزمین عراق، یہ تینوں الفاظ، سرزمین نینوا، چاروں الفاظ اسی سرزمین کے لیے حدیث پاک میں آ رہے ہیں کہ اس سرزمین میں وہ قتل کیے جائیں۔ حضرت یحییٰ حضرمی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ نے مقام نینوا اپنی سواری کو روک دیا، اپنی سواری کو روک دیا، نیچے اترے، زمین سے مٹی اٹھائی اور یا عبد اللہ
اے عبداللہ کے بیٹے مراد حسین رضی اللہ عنہ، اس سرزمین پہ صبر کرنا۔ یہ فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے منظر کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے گجارے ہوں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں میری شہزادیاں ہوں اور میرا حسین اپنے خانوادے کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ سرزمین مدینہ ہے 61 ہجری محرم الحرام یوم عاشور۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آرام فرما ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ آپ کے سر اقدس پر آپ کی داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے اور پریشانی کے آثار آپ کے چہرے سے واضح ہیں، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون۔ خواب میں ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا یا مسلمہ شاہد کو علی مقتل حسین، اے ام سلمہ میں مقتل حسین میں موجود تھا، میرا بیٹا حسین اور اس کے رفقا شہید کر دیے گئے، اس کو رفقا شہید کر دیے گئے۔ پوچھا یہ شیشی میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ان کا خون ہے جو سارا دن میں شیشی میں جمع کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کر بیدار ہو گئی، دوڑی ہوئی اپنے اس کمرے میں گئی جہاں وہ مٹی رکھی تھی، ایک شیشی دیکھا، وہ مٹی خون بن چکی ہے، وہ مٹی خون بن چکی ہے۔ یہ سرزمین مدینہ ہے اور ادھر سرزمین مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی یہی خواب دیکھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، سارا منظر یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر ہم نے دنوں کو گننا شمار کرنا شروع کر دیا، اور جب قافلہ حسینی واپس لوٹا تو ہم جان گئے کہ 10 محرم الحرام تھی جس روز حسین پاک اپنے خانوادہ کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اپنے خانوادہ کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آج یوم عاشور 10 محرم الحرام ہے۔ امام پاک کی شہادت نے یہ پیغام دیا کہ جسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں خانوادہ رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا
تجھے خونے رگے رسول اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی. زندگانی حیات کا، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. سر چڑھ جائے کٹ کے تیرا نیزے کی نوک پر، سر چڑھ جائے کٹ کے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یزیدی کون؟ یزیدیت کیا؟ یزیدی حکمرانی، یزیدی نظام سلطنت کیا؟ جہاں ظلم ہو، جور ہو، دین کی اطاعت کو پامال کیا جاتا ہو، حدود اللہ کو پامال کیا جاتا ہو، دین کے شاعر کا مذاق اور ٹھٹا اڑایا جاتا ہو، جہاں حکمران زناکاری، شراب، عقیدہ پروری اور دیگر وہ ساری علاقے، وہ سارے کام جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا. عدل، نظام عدل فروخت ہونے لگے. امیروں کے لیے عدل کا پیمانہ اور ہو جائے، غریب کے لیے عدل ویسے ہی ناپید ہو جائے. یہ سب یزیدی قوم اور یہی کچھ یزیدیت ہے، اور یزید نے بھی یہی کچھ کیا تھا. سوچنا ہمیں ہے، ہم حسین کے نام لیوا، ہم حسین سے محبت کرنے والے، ہم سید الشہداء کے شہادت کا ذکر سننے والے، سر دھنے والے، آپ کی شہادت پر آنسو بہانے والے، آپ کی شہادت پر نیازیں بانٹنے والے، آپ کی شہادت پر سبیلے لگانے والے، حسینیت کا دم بولنے والے. جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری پارسائی کہاں ہوتی ہے؟ ہمارا تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ ہماری دینداری کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم کسی ظالم، کسی کافر، کسی قاتل، کسی لٹیرے اور کسی دین کی اقدار کو پامال کرنے والے کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنا ووٹ دے کر، اس کی تائید کر کے، اپنی تائید کے ساتھ اس کو طاقت دے کر. کیا ہم اس کے ظلم میں شریک نہیں ہوتے؟ اس کے جبر کا حصہ نہیں بنتے؟ کیا اسے وہ طاقت دے کر اور بڑا ظالم نہیں بناتے؟ یہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں، مگر ہمارا دین بھی سلامت رہتا ہے، ایمان بھی سلامت رہتا ہے، ہم متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، صالح حاجی نمازی بھی ہوتے ہیں. کیا فقط حسین کا ذکر کر لینا کافی ہوگا؟ جو اس مقصد کو بھی پانا ہوگا جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا خانوادہ قربان کیا تھا، اپنی جان بھی رب قدوس کے حضور پیش کر دی تھی. اور قرآن نے جو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری آزمائشیں کیا سانحہ کربلا میں موجود نہیں؟ رب تعالیٰ نے حسین پاک کی آزمائش بھوک سے نہیں کی، خوف سے نہیں کی، مالوں کے لٹ جانے سے نہیں کی، جانوں کے لٹ جانے سے نہیں کی، اپنی اولادوں کو، مستقبل کے پھل کو شہید کروا دینے سے نہیں کی. سب کچھ کیا اور اسی کا اجر
वबश्शिर الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ صابرین کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ بول اٹھتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ صبر کرتے ہیں تو آسمان سے رب تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر رب تعالیٰ درود بھی بیچتا ہے، رب تعالیٰ رحمتیں بھی بیچتا ہے، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو دائماً ہدایت پر ہیں، اور صرف ہدایت پر نہیں آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، دین بھی حسین اور دین کی پناہ گاہ بھی حسین۔ خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پیغام کیا دیتے ہیں؟ سردار حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے سر دے دیا، شہادت قبول کر لی، ندات دست در دست یزید، مگر یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کیا، یزیدیت کو ووٹ نہیں دیا، یزیدی ظالمانہ نظام اور راہ اور رسم کو اپنی تائید سے طاقتور نہیں کیا۔ سردار ندات دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنا الہ الا اسد حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ بنیاد حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ بولنے کا 3 بار بات ختم کریں، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین ہے تو ایک اللہ کی عبادت کا نظام، اور اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں تو پھر در در کی ٹھوکریں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ کسے کرنا ہے؟ اسے ایک رب کو، اور اسے ایک رب کو سجدہ کرنا ہے تو اس کا اگلا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اعلان کرنا ہے اس معبود برحق اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وما علیہ الا اللہ۔